اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 115 تک پہنچے تھے سورہ ہود۔ انشاءاللہ آج باقی کی آیات سورہ ہود کی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ تمام آیات جو سورت کے آخر میں آ رہی ہیں یہ ہم سب کو مخاطب ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ عموماً مکی صورتوں میں شروع کی آیات اور آخر کی آیات ہم سب کو مخاطب ہوتی ہیں۔ درمیانی آیات جو واقعات اور دوسرے ایسے انبیاء اور رسولوں کے ہیں وہاں بھی ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور وہ تمام اوقات نماز کے جو آتے ہیں وہ سب کے سب اجماعی طور پر بتا دیے اللہ نے، اور ساتھ ہی بے شک بتایا کہ بے شک اچھائی جو ہے وہ برائیوں کو لے جاتی ہے، اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں کہا گیا 115 میں کہ صبر سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے صبر کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی احسان کی روش جب انسان جتن کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو وہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 115 تھی، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں آیات سے متعلق بہت ساری روایات احادیث بھی پچھلی بار میں نے عرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر، انہیں سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی، آپ تمام لوگوں کو، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ یہ ایک سوال ہے جو اللہ تعالی ہم سب کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے جو لوگ بچ گئے، ہم لوگوں سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے، انہوں نے کیوں نہیں روکا زمین پر فساد ہونے سے؟ مگر کم ہی لوگ ایسے تھے، اور جو لوگ تھے ایسے ان کو تو ہم نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اللہ کی ہدایت پر چلنے والوں کی حفاظت کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے پیروی کی، ان ظالموں نے پیروی کی، کن لوگوں کی؟ مالدار لوگوں کی، اقتدار میں جو لوگ تھے ان لوگوں کی، اور وہ لوگ در حقیقت مجرم تھے، یعنی وہ اللہ کے گناہ گار لوگ تھے، اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ نہیں تھے، ان کی پیروی کی۔ ان لوگوں نے جو پچھلی امتوں میں سے بچ گئے تھے، جن کو اللہ نے بچا لیا تھا پچھلی امتوں میں سے، وہ ایمان والے تھے نا، لیکن ان کا ایمان کہاں گیا؟ ضائع کر دیا انہوں نے اپنا ایمان، اور اس کے نتیجے میں یہی سوال اللہ تعالیٰ کا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ آیت نمبر 117 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کا یہ معاملہ نہیں کہ وہ ہلاک کرے کسی بستی کو ظلم میں کر کے، ہے نا، اپنی طرف سے ظلم کریں کسی بستی پر، جبکہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 118 اور 119 بڑے غور سے سننے اور سمجھنے والی آیات ہیں۔ آیت نمبر 118 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔
اگر اللہ تمہارا رب چاہتا، اگر تمہارے رب کی اگر خواہش ہوتی تو وہ لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، سب تمام کے تمام انسان ایک امت ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرما رہے ہیں لیکن یہ اختلاف والا سلسلہ زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ اپنی حالات کو دیکھیں اور غور کریں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی یہ نہیں تھی کہ سب کو ایک امت بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے نا ہمیں۔ اگر ایک امت بنانا ہوتا تو اختیار نہیں دیتے اللہ رب العزت، ہم سب کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کی یہ ہرگز منشا نہیں تھی کہ سب کو ایک امت بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ اختلاف کا سلسلہ، یہ ایک دوسرے سے مختلف کا سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، یہ تا قیامت رہے گا۔ اگلی آیت، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تمہارا رب رحم فرمائے۔ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے وہی لوگ ہوں گے جو اختلافات میں نہیں پڑیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی کے لیے ان لوگوں کی تخلیق کی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ اختلاف کرنے کے لیے نہیں، اختیار دے کر انہیں دنیا میں بھیجنے کی، یہ ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ان کی جو تخلیق کی گئی ہے وہ اختیار دے کر کے، اسی کے لیے کہ اختیار دے کے انہیں دنیا میں بھیجا جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا اور کون ہے جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گا۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے، ہماری آمد سے بہت پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی کے لیے ان کی تخلیق کی گئی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہوئی آپ کے رب کی بات، پوری ہوئی تمہارے رب کی بات کہ ہم نے لازماً جہنم کو بھر دینا ہے، جنات سے اور انسانوں سے، دونوں سے، سارے کے سارے بھر دینا ہے۔ یہ اللہ کی بات۔ اب غور کریں، ہم خود غور کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ کیا ہم اللہ کی رحمت میں ہیں یا ہم ان لوگوں میں ہیں جس کی بات اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے لازماً جہنم کو بھر دینا ہے، جنات سے اور انسان سے، اجمعین، سارے کے سارے۔ یہ حدیث تو ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ وہی طریقہ کامیابی کا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، اللہ کے اصحاب سے ہمیں ملتا ہے، ورنہ باقی اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا مجھے تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ جہنم نے کہا کہ ہمارے یہاں مجھ میں تو تکبر کرنے والے اور بڑا اونچا اپنے آپ کو کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں تجھ سے نوازوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی، یعنی بھر جاؤ گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جنت تو بھرے گی نہیں، اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک الگ مخلوق پیدا کریں گے جو جس طرح جنت کو بھریں گے، اور جہنم بھی بھرے گی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم پر رکھ دیں گے اور وہ جہنم سکڑنی شروع ہو جائے گی اور وہ کہے گی بس بس بس، اور قسم کھا کے کہے گی کہ اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، اب بس ہے، بس ہے۔ آیت نمبر 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور اللہ تعالیٰ فرمانے یہ تمام قصے جو انبیاء اور رسولوں کے جو تمہیں سنائے گئے ہیں، پہلے تو آپ کو سنائے گئے، آپ نے اس وقت کے لوگوں کو سنایا،
آج ہم قرآن پڑھنے والا وہ دوسرے کو سنا رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ثابت قدم رکھیں، مضبوط کریں دل کو، تمہارے دل کو. یہ اس لیے بتایا ہے اللہ رب العزت نے، یہ قصے بیان کیے انبیاء اور رسولوں کے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آ چکی اس میں سچائی اور نصیحتیں اور یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں. یہ ہے آیت نمبر 120. ہم دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا واقعی میرا دل مضبوط ہوا انبیاء اور رسولوں کے قصے کو سن کر. مضبوط سے مراد ایمان پہ مضبوط ہوا، ایمان میں اور زیادہ قوت پیدا ہوئی. اور یہ تو سچائی ہے جو اللہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کی گئی. نصیحتیں ہیں، یاد دہانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ایمان والے کون ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال ایمان والا تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی جتن میں لگا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اگلی آیت 121. قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. آپ سے کہا جا رہا ہے اور ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے کہ وہ جو کر رہے ہیں کریں اپنی اپنی جگہوں پر، اور ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. ہمارا عمل اللہ کی فرما برداری کا ہے. تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو، کرو. اگلا ٹکڑا، اگلی آیت 122. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. انتظار کرو تم بھی اللہ کے فیصلے کا، اور ہم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 122. آیت نمبر 123. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا تمام انون، اللہ ہی جانتے ہیں. ہمارے لیے انون ہے، اللہ ہی جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف، سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو اسی کی اطاعت اور اسی کی فرما برداری کرو، اور اس پر ہی توکل کرو، اور جان لو کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے، آپ سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں. آیت نمبر 123. الحمدللہ سورہ ہود مکمل ہوئی. ابھی کچھ وقت ہے، تو کیا اس وقت کو میں ذرا شروع کی آیات کے لیے، شروع کی بھی اتفاق سے وہی 24 آیات ہیں، اس کی طرف ایک تارانہ نظر ڈال لیتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے جو ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سبق عطا فرمائے، ہمیں اپنی فرما برداری اور اپنی ناراضگی سے بچانے والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس صورت کی پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں محکم آیات ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اپنی طرف سے. وہ ہستی ہے جو حکیم ہے اور خبیر ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات کہلوائی گئی کہ مت کرو عبادت، مت کرو فرما برداری، مت امیدیں وابستہ کرو مگر صرف اللہ سے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نذیر تھے اور بشیر تھے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. پھر کہا گیا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، تم لوگ پلٹو اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرمائے گا، ساد و سامان دنیا کا تمہیں دے گا ایک وقت معین تک کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو فضل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں گے. اور اگر تم منہ موڑو
تو ایسی حالت میں مجھے خوف ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا تم پر۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو کپڑوں سے چھپاتے ہیں تاکہ وہ ان کے سینوں میں جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تب کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے نہ پہنے سب برابر ہے، اللہ تعالیٰ تو سینوں کا حال جانتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رزق دینا تو میری ذمہ داری ہے، جتنے بھی جاندار ہیں ان کو رزق دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا ابھی وہ کہاں ہیں اور ان کا ٹھکانہ مرنے کے بعد کہاں ہوگا۔ یہ سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس کتاب میں جو کھلی ہوئی اللہ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں، اور اللہ کا عرش اس سے پہلے سیال مادے پر تھا، لکوڈ مادے پر تھا، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ آسمان اور زمین تاکہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے عمل کرتا ہے۔ یہ ریکارڈ تیار کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بغیر امتحان کے لوگوں کو اگر وہ جنت یا جہنم میں داخل کرتے تو اعتراضات تو بہت ہوتے، سبھی اعتراض کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو آپ نے جنت میں داخل کر دیا یا اللہ، اور مجھے جہنم میں، نعوذ باللہ یا رب العالمین۔ ہاں، یہ پورا ریکارڈ تیار کرنا مقصد ہے، وہ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم تاکہ آزمائیں کہ کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جادو ہے۔ پھر اگلی آیت میں لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب ان پر نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے عذاب کو روک لیا ہے، اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چھا جائے گا ان پر اپنے وقت پہ، وہ جو عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں انسانی فطرت کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ سب کے ساتھ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور وہ رحمت اس سے لے لیتے ہیں تو ایسی حالت میں وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتے ہیں کسی تکلیف کے بعد تو وہ کہتا ہے جی بس مجھ سے تو برائی دور ہو گئی، میرے دن پھر گئے، اور وہ اس طرح سے پھرتا ہے۔ لیکن آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں ایمان والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مغفرت اور اجر کبیر کے مستحق بنیں گے۔ آیت نمبر 12 میں کہا جا رہا ہے کہ جو مشکل حالات پیش آ رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بات چھوڑ دو اللہ کی ہدایت کی جو تم پر وحی کی گئی ہے، تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور یہ تمہارے دل کو تنگ کرتا ہے، تم اندر سے گھٹتے ہو ان حالات کو دیکھ کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو بڑی باتیں کر رہے ہو، بڑی اللہ کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہے۔ تو بے شک خبردار کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو اس برے وقت سے بچانے کی کوشش کرنا ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان باتوں سے تنگ دل نہیں ہونا، نہ اللہ کی کسی ہدایت کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے کے وکیل ہیں۔ پھر یہ الزام بھی دیا جا رہا ہے تم اپنی طرف سے یہ باتیں کر کے کر رہے ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو تو کہو ان سے کہ قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آئیں اپنی طرف سے، جس کو چاہیں بلا لیں اپنی مدد کے لیے اگر یہ سچے ہیں، اور اگر یہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر جان لو کہ یہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تو پھر تم کیا اسلام قبول کرتے ہو۔ آیت نمبر 14 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کی کا گول دنیا کی زندگی اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کا سامان حاصل کرنا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں پورا پورا دے دیں گے، اور اس میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے۔ جو جیسے عمل کرے گا، جتنی محنت کرے گا دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس کے مطابق اسے مل جائے گا۔ لیکن کیا ہوگا، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا خیر کا کام جو سمجھ کر کے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گا، وہ ان کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملنے والا۔ یہ آیت نمبر 16 ہے۔ آیت نمبر 17، یہ میں کہوں گا یہ مخصوص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہو اپنے رب کی طرف سے ایک وعدہ راستے پر، اور پھر ایک گواہ آ کر کے قرآن اس پر اللہ کی طرف سے وحی سنائے، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی جو پیشوا تھی اور رحمت تھی۔ تو جو لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اس بات پر، اور جو اس بات کو ان کا انکار کرنے والے ہیں، تو تمام کے تمام ایسے گروہ آگ میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اب ہم سب سے کہ شک میں مت پڑو اس قرآن کے بارے میں، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لاتی، اس کو تسلیم نہیں کرتی اپنے دل کی گہرائی سے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹی بات کرے، وہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے جو جھوٹ ہے۔ اس سے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور اس وقت گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے اپنے رب کو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ نوٹ کریں اس بات پر، ظالم کون ہے جو دوسرے کا حق مارے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ہم سب کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم دوسرے کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ اگر ہم مار رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہم پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 19 سے 22، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی ہدایات میں ٹیڑھ کرنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ کی ہدایت کچھ ہے، اس کو اپنے انداز میں اس کو تبدیل کرنا، ہاں، اپنی سوچ کے مطابق اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ زمین پر اللہ ہی کا فیصلہ چلے گا، ہر کام زمین پر جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کے اذن سے ہوگا، یہ اس میں کوئی رخصہ نہیں ڈال سکتے، اور ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ولی اللہ کے سوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ استطاعت رکھنے کے بعد سننے والے نہیں تھے، دیکھنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا خود، اور وہ جو کچھ یہ کرتے رہے وہ سب کے سب گم ہو گیا۔ ان کی تمام حرکتیں وہ سب گم ہو گئیں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں کہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، بے شک ایمان والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے حضور عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں، اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے رب کو اپنا آقا مانتے ہیں، اپنے رب کو اپنا، اور خود اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام سمجھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دو گروہوں میں سے ایک اندھا ہو، بہرا ہو، اور دوسرا دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات سے کوئی نصیحت نہیں ملتی؟
اور آیت نمبر 25 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ، پورا واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ میں دہرانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وہی بات ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، مت کرو اطاعت و فرما برداری اللہ کے سوا کسی اور کی، ورنہ میں تو ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو، یہ قوم کو تو غرق کر ہی دیا گیا۔ آپ کا اپنا بیٹا، ایک بیٹا، وہ بھی اس میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صالح لوگوں میں سے نہ تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگوں میں سے نہ تھا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے اپنے سامنے دیکھا۔ ایک تصور کریں، ایک باپ اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پانی میں ہلاک ہوتے ہوئے۔ اگر ہم تصور کر سکتے ہیں، اگر ہم باپ ہیں تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے، حود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ مت کرو عبادت، مت کرو اطاعت، مت امیدیں وابستہ کرو، مت ڈرو مگر اللہ سے، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ عقل سے کام لو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ آیت نمبر 60 پر حود علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس گاڑھے عذاب سے بچا لیا حود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان پر، اور باقی لوگ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر دنیا میں بھی لعنت تھی اور قیامت میں بھی لعنت تھی، یعنی ان لوگوں کی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے قوم ہود۔ آیت نمبر 61 سے قوم ثمود کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا۔ وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت و فرما برداری مت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لیکن قوم نے کب سننا ہے؟ اور اس کے بعد آیت نمبر 68 پر ثمود علیہ السلام کا اعوذ باللہ من الشیطان، یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا اور اپنے وعدے کے مطابق صالح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، ان سب کو بچا لیا۔ اور آخر میں پھر وہی بات کہی گئی کہ لعنت ہے قوم ثمود پر، جو ہلاک ہوئے وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 69 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی اولاد کی۔ پھر ان سے منسلک جو لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ لوط علیہ السلام بدکاری میں، ایسی بدکاری میں مبتلا تھی ایسے جیسے نشہ ہو ان لوگوں کو۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم بھی تباہ کی گئی اور بڑی بری تباہی ان پر آئی۔ ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کے زمین پر پٹک دیا گیا، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی غصے کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نہ بچ سکیں، وہ بھی عذاب جن پر دیا گیا ان میں شامل ہوئی۔ یہ کبھی نہیں سوچیے گا کہ وہ کوئی بدکار عورت تھیں۔ انبیاء اور رسولوں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی، یہ ان کی کسی نافرمانی کے نتیجے میں ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 83 پر مکمل ہوتا ہے اور آیت نمبر 84 سے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ مت کرو عبادت اللہ کے سوا، اور تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، ناپ تول میں کمی مت کرو ورنہ تباہی کا ڈر ہے تم پر۔ اور پھر وہی ہوا کہ پوری کی پوری قوم تباہ کی گئی سوائے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے، انہیں اللہ نے بچا لیا۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
یہ لوگ بھی جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے، جہنم میں ہی انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 96 سے ہے نا آیت نمبر 100 تک لے لیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون ان کے سرداروں کی طرف، لیکن ان کی قوم نے، ان کے سرداروں نے فرعون کی ہی بات مانی، جبکہ وہ حق پر نہیں تھا۔ اور یہ فرعون جو اپنی قوم کو لے کے آگے آگے وہ چلے گا، اور پیچھے پیچھے اس کی قوم چلے گی اور آگ میں داخل کرے گا۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت اور قیامت میں بھی لعنت، ہاں ان کے لیے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 100 میں، کہ جو بستیوں کے واقعات ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، تمہیں ان میں وہ بھی ہیں جو بستیاں قائم ہیں، وہ بھی ہیں جو بستیاں ختم ہو گئیں، نصف و نابود کر دی گئیں۔ یہ آیت نمبر 100۔ اس کے بعد تو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، میں یہاں رک رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم لوگوں کو ان آیات سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائی یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔